السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين اللهم ثم آمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمین اللہم ثم آمین۔ الحمد للہ کثیرہ، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے آج ہمارا سیکنڈ ڈے ہے تجوید القرآن کورس کا، یعنی ایڈوانس کورس ہم کر رہے ہیں تجوید کا، بیسک نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو وہ بھی کریں گے، مگر ایڈوانس کورس اس لیے میں آپ کو کروا رہی ہوں کہ اس کورس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ قرآن کو اس کے صحیح ایسنس کے ساتھ، یعنی کہاں کہاں کس طرح سے آپ نے تلفظ کی ادائیگی کرنی ہے، کہاں آپ نے ٹھہرنا ہے، کہاں آپ نے کتنے کاؤنٹس دینے ہیں، اس تمام باتیں انشاءاللہ آپ کو اس ٹاپک اس کورس پہ مل جائیں گی۔ پارٹ 1 ہم نے اسٹارٹ کیا رکھا ہے اس کورس کا، جس میں پہلے ہم نے تجوید کی تعریف اور اس کی اہمیت کی۔ آج انشاءاللہ ہم مخارج کو پڑھیں گے، اس کا سٹارٹ لیں گے۔ مخارج کافی لمبے ہیں، اس کا انشاءاللہ ہم آج سٹارٹ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اصطلاحات ضروریہ بھی کرتے جائیں گے تاکہ وہ بھی کور ہوتی جائیں۔ تو آج کا لیکچر سٹارٹ لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم ثم آمین۔ تو ہم نے تجوید کی تعریف، اس کی اہمیت کو جان لیا۔ آج ہم مخارج کا بیان پڑھیں گے کہ مخارج کیا ہوتے ہیں۔ مخرج، مخرج جو ہے وہ حروف کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں، یعنی جس جگہ سے حروف، جو حروف تہجی ہیں وہ جہاں سے ادا ہوتے ہیں اسے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ مخارج الحروف 5 ہیں، مخارج الحروف 5 ہیں، اور جو ٹوٹل مخارج ہیں یعنی جو حروف کے نکلنے کی جگہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کی تعداد 17 ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ لمبے ہیں، کافی لمبے جو ہے یہ پارٹ ہے اس کا مہارج کا بیان، اسی لیے اس کو پہلے سٹارٹ لیا ہے۔ اس کو ہم نے پہلے کر لیا تو الحمدللہ کیسے ہمارا ہاف کورس کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ مہارج جو ہے وہ کافی لینتھی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جب ساتھ ساتھ چلیں گی تو بہت اچھے سے انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی اور عمل میں بھی آسانی ہوگی۔ مہارج کی تعداد 17 ہے، جیسا کہ امام محمد بن محمد جزری شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حروف کے مخارج، یعنی جو حروف تہجی ہیں ان کے مخارج 17 ہیں۔ اس قول پر جس کو پرکھنے والا محقق اختیار کرتا ہے، یعنی امام خلیل بن احمد فراہیدی نحوی رحم اللہ تعالی کے قول کے مطابق حروف کے مخارج 17 ہیں۔ یہ مباحث تجوید میں اس کا بیان آیا ہے۔ مخارج کے آپ کو علم ہو گیا کہ جو ٹوٹل تعداد ہے، جو ٹوٹل مخارج ہے وہ 17 ہیں، اور جو مین ان کے پارٹس ہیں یعنی اصول مخارج
مخارج کے جو اصول ہیں اس کے آگے اس کی پارٹیشن ہوئی ہوئی ہے. اصول مخارج جو ہیں ٹوٹل وہ 5 ہیں. آگے ان کی سب ڈویژنز ہوئی ہوئی ہے، یعنی ان میں آگے سے یہ 17 پارٹس کو کور کیا گیا ہے حروف کو. مخارج کی اقسام، مخارج کی اقسام جو ہیں وہ بنیادی طور پر 2 ہیں: مخارج محققہ، مخارج مقدرہ. مخارج محققہ، آج ہم مخارج محققہ اور مخارج مقدرہ کی ڈیفینیشن کو پڑھیں گے، پھر نیکسٹ انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں جانیں گے. مخارج محققہ، جو مخارج حلق یعنی جو ہمارے تھروٹ ہے، حلق، لسان ہماری جو زبان ہے، زبان کو ابھی لسان کہتے ہیں، اور شفتین، شفتین جو ہے وہ ہونٹوں کو کہتے ہیں، لپس کو میں ہوں، انہیں مخارج محققہ کہتے ہیں. یعنی جو مخارج حلق، لسان اور شفتین میں ہوں انہیں مخارج محققہ کہا جاتا ہے. مخارج مقدرہ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ اس میں مخارج محققہ میں 3 جو اس کے مین پارٹس ہیں، جو اصول ہیں مخارج کے، وہ کورڈ ہو چکے ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 5. اگر ان کی سب ڈویژن میں 17 مخارج ہیں. 5 میں سے 3 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مخارج محققہ میں آ گئے: حلق نمبر 1، نمبر 2 لسان، نمبر 3 شفتین. اب ٹوٹل جو پیچھے بچتے ہیں وہ 2 ہیں. مخارج مقدرہ میں وہ 2 آئیں گے، یعنی وہ مخارج جن کا تعلق حلق، لسان اور شفتین سے نہ ہو، جیسے جوف دہن اور حشجوم، ان کو مخارج مقدرہ کہتے ہیں. جوف دہن جو ہے وہ منہ کا حالی حصہ ہوتا ہے، گلے اور منہ کا حالی حصہ، ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ میں اس کو ڈیٹیل میں کرواؤں گی. اور حشجوم جو ہے وہ ناک کا بانسر جو ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں. اس کا بھی آگے آپ کو میں پڑھاؤں گی انشاءاللہ. فی الحال میں آپ کو تھوڑی سمجھ کے لیے، کیونکہ یہ عربک ورڈز یوز ہو رہے ہیں تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے. تو مخارج مقدرہ، یہ ان کی ڈیفینیشنز آپ لکھ لیں. مخارج مقدرہ جو ہے وہ مخارج جن کا تعلق حلق، لسان اور شفتین سے نہ ہو، جیسے جوف دہن اور خشجوم، ان کو مخارج مقدرہ کہتے ہیں. حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خشجوم کو اصول مخارج کہتے ہیں. ان 5 کو، یہ دیکھیں اب 5 آپ کو ڈویژنز مل گئی. اس کی جو مین اس کے پارٹس ہیں، جو مین مخارج ہیں، اصول مخارج جن کو کہا جاتا ہے، وہ کتنے ہیں؟ 5: حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خشجوم. اگر ان کی سب ڈویژنز کی گئی ہے اصول مخارج کا، آپ بے شک یہ سارا لکھ لیں. مخارج کی اقسام جو ہیں وہ 2 ہیں: مخارج محققہ، مخارج مقدرہ. مخارج محققہ کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی، جو مخارج حلق، لسان اور شفتین سے ہوں. مخارج مقدرہ کی میں نے آپ کو بتا دی، وہ مخارج جن کا تعلق حلق، لسان اور شفتین سے نہ ہو، جیسے جوف دہن اور خشجوم. اور ان 5 کو یعنی حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خشجوم کو اصول مخارج کہا جاتا ہے. آگے اصول مخارج کا نقشہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا آپ نے ایک ٹیبل بے شک بنا لیں. اس پر پہلے ہیڈنگ دیں 5 اس کی بنا کے نا ٹیبل. حلق، لسان 1 ٹیبل میں آپ نے لکھنا ہے. نمبر 1 میں حلق، 2 میں لسان، 3 میں شفتین، 4 میں جوف دہن، 5 میں خشجوم. پھر آپ نے نیچے حلق کے لکھنا ہے مخرج. اس کے نیچے حلق کے نیچے لائن لگا کے مخرج لکھنا ہے. اس میں سے 3 مخرج ادا ہوں گے، ٹھیک ہے. 3 مخرج، مخرج جو ہے وہ حروف کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں نا. تو اس کے 3 پارٹس ہیں مخرج، یعنی 3 مخرج، جن میں سے نیچے آپ نے اس کو لائن لگا کے لکھنا ہے حروف. 6 حروف یعنی 6 حروف ادا ہوں گے. حلق نمبر 1 ٹیبل پہ لکھا، سیکنڈ پہ لکھا اس کے نیچے مخرج، مخرج کے ساتھ لکھا 3، یعنی 3 مخرج ادا ہوں گے. پھر نیچے اس کے لکھا حروف. مخرج تو 3 ہے یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ، لیکن حروف کتنی؟ 6. حلق میں سے 6 حروف ادا ہوں گے اور اس کے مخرج کتنی ہیں؟ 3. یہ آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیا جائے گا.
تو پھر آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی. فی الحال آپ اس کا وہ ٹیبل بنا لیں. نمبر 2 ہے لسان. لسان کے نیچے آپ نے لائن لگا کے لکھنا ہے مخرج، پھر ساتھ لکھ لینا ہے 10 یعنی 10 مخرج یہاں سے ادا ہوں گے. اور پھر نیچے لائن لکھ کے لگا کر آپ نے لکھنا ہے حروف. حروف کے ساتھ آپ نے 18 لکھ دینا ہے. یعنی یہاں لسان یہ عربی زبان میں زبان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ہماری ٹانگ ہے. 18 حروف ادھر سے ادا ہوں گے لسان سے، اور مخرج کتنے ہیں اس کے 10. آگے آ جاتا ہے نمبر 3 شفتین. شفتین میں آپ نے لائن لگا کے لکھنا ہے مخرج، ساتھ میں لکھ دینا ہے 2. یعنی 2 مخرج ہیں، 2 حروف کے نکلنے کی جگہ ہیں، اور حروف کتنے اس میں سے ادا ہوں گے 4 یعنی 4. نمبر 4 جوف دہن. ٹیبل نمبر 4 میں آپ نے لکھنا ہے، اس کی ہیڈنگ دینی ہے جوف دہن. پھر لائن لگا کے مخرج، مخرج کے نیچے لکھنا ہے حروف مدہ کا بیان. یعنی یہاں سے حروف جو ادا ہوں گے وہ حروف مدہ والے ہوں گے. اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا. فی الحال آپ کو میں نے مین اس کی تھیم بتا دی ہے. نمبر 5 اور جو لاسٹ اس کا اصول ہے مخارج کا، وہ ہے خشجوم. خشجوم کے نیچے آپ نے لکھنا ہے مخرج، لائن لگا کے لکھنا ہے حروف غنہ، یعنی یہاں سے حروف غنہ ادا ہوں گے. آپ کو میں نے بتا دیا اصول مخارج. اس کا آپ ٹیبل بنا لینا تاکہ آپ کے لیے فیوچر میں آسانی ہو. اگر نیکسٹ آپ کسی کو پڑھائیں تو آپ کو یاد ہو کہ میں نے اس کورس میں یہ باتیں سیکھی تھیں. ٹیبل میں آپ نے فرسٹ پہ لکھنا ہے حلق، سیکنڈ میں لسان، تھرڈ پہ شفتین، فورتھ پہ جوف الدہن، ففتھ پہ خشجوم. حلق کے نیچے آپ نے لائن لگا کے لکھنا ہے مخرج، ساتھ میں 3 یعنی 3 مخرج ادا ہوں گے. پھر اس کے نیچے لکھنا ہے حروف 6 ادا ہوں گے. لسان مخرج 10 ہے اس کے، یعنی زبان کے 10 مخرج ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا مخرج کسے کہتے ہیں، حروف کے نکلنے کی جگہ کو. یعنی زبان میں سے 10 ایسے جگہ ہیں، زبان جو ہماری اس میں 10 ایسی جگہ ہیں جہاں سے 18 حروف ادا ہوں گے. یہ انشاءاللہ آپ کو اور نیکسٹ ڈیٹیل میں بتایا جائے گا. شفتین یعنی ہمارے جو ہونٹ ہیں، وہاں 2 ایسی جگہ ہیں جہاں سے مخرج ادا ہوں گے. لائن لگا کے آپ نے لکھنا مخرج 2، ساتھ میں لکھ دینا 2، ٹھیک ہے. اس میں 2 ایسی جگہ ہیں ہونٹوں کی ہماروں کی کہ وہاں سے 4 حروف ادا ہوں گے. جو پھر دہن یعنی منہ اور گلے کا حالی حصہ، اس میں سے کیا مخرج، اس کا مخرج کیا ہے، حروف مدہ نکلیں گے. یعنی جو حروف مدہ والے الفاظ ہیں وہ. خشجوم اس کا مخرج اس کے نکلنے کی جگہ حروف کی کیا ہے غنہ. غنہ والے حروف یہاں سے ادا ہوں گے. یہ آپ آج کا ہمارا اتنا ہی بہت ہے تاکہ آپ کو آسانی سے یاد رہ سکے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے اچھے سے لکھ لینا ہے، تاکہ لکھ بھی لینا ہے، یاد بھی کر لینا، آپ کو اچھے سے یہ ذہن نشین رہ جائے. ساتھ ہم کر رہے ہیں اصطلاحات ضروریہ. اصطلاحات ضروریہ میں آج ہم نیکسٹ 8 کریں گے. پہلے 10 کر لی، پھر نیکسٹ 8 تاکہ مخارج والا آپ کو ایزیلی یاد رہ سکے. نمبر 11 اس کو میں آپ کو انشاءاللہ پک فارم میں شیئر کر دوں گی، صرف اس کا میں نیم بول رہی ہوں. نمبر 11 حروف فوقانی. نمبر 12 حروف تحتانی. نمبر 13 حروف متوسطہ. نمبر 14 حرکت. نمبر 15 متحرک. نمبر 16 فتحہ. نمبر 17 کسرہ. نمبر 18 ضمہ. آج کا ہمارا اتنا ہی کافی ہے تاکہ آسانی سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو ڈیٹیل میں ان سب کو پڑھایا جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.